آتا ہے، ایک زیادہ کوانٹٹی میں آتا ہے، اس کو کرنا آسان ہے، یا تھوڑا تھوڑا کام اگر ملے، تھوڑا تھوڑا ٹارگٹ ملے، اس کو کرنا آسان ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تھوڑا مزاحیہ بھی ہے، آپ لوگ انٹرٹین بھی کریں گے، کہ ایک جگہ بارات جانی تھی، اور بارات میں انہوں نے شرط لگائی کہ نوجوان بندے آئیں، اور 100 نوجوان آئے بارات میں، اور انہوں نے آگے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا انہوں نے پروٹوکول کرنا ہے۔ تو جیسے ہی نوجوان پہنچے، تو چونکہ پرانے وقتوں کی بات ہے تو بارات جایا کرتی تھی اور نائٹ اسٹے ہوتا تھا، تو جیسے ہی بارات وہاں پہنچی تو انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوگا۔ اب 100 بکرا انہوں نے ان کی ضیافت کے لیے وہ ذبح کیا ہوا تھا، تیار کریں۔ اب انہوں نے بتایا کہ آپ 100 نوجوان ہیں اور 100 بکرے۔ اچھا، اس میں میں تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، اس میں یہ سیکھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا براتیوں کو کہ صرف وہ 100 نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آئیں، کوئی بوڑھا نہیں لانا، تو ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا کریں، مجھے کسی بکسے میں بند کر کے آپ لے جائیں، کہیں بھی کسی وقت بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک بزرگ کو لے گئے ساتھ، تو جیسے ہی ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا نا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب 100 بکرا ہے اور 100 جوان ہیں، ہم کیسے کھائیں گے؟ تو پھر وہ اس بکسے کے قریب جا لگے اور بزرگ سے پوچھا کہ اب یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 بکرا آپ اکٹھا نہ منگوائیں دسترخوان پہ، آپ ان کو بولیں کہ پہلے ایک بکرا بھون کے لے آئیں، وہ آپ کھائیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر دوسرا لے آئیں، پھر تیسرا لے آئیں، اس طرح ایک ایک کر کے آپ کھا جائیں گے۔ اگر اکٹھے بکرے سارے آ گئے تو آپ نہیں کھا سکیں گے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم کھاتے ہیں جی، آپ کی شرط ہے تو ہمیں منظور ہے۔ تو ایک بکرا آیا، کسی کو بوٹی آئی کسی کو نہ آئی، کیونکہ 100 جوان تھا تو وہ پہلا بکرا ختم، پھر دوسرا بکرا آیا، پھر تیسرا، اس طرح ایک ایک کر کے 100 بکرا وہ کھا گئے۔ اور دوسرے گھر والے لوگ کہنے لگے کہ ضرور آپ کے پاس ساتھ کوئی بزرگ ہے یا کہیں کوئی مشورہ ہوا ہے، کیونکہ فون کا دور تو تھا نہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ ایک بزرگ کو لائے تھے، اور پھر اس میں بات سمجھنی کی یہ ہے کہ اگر وہ اکٹھے بکرے آ جاتے تو شاید وہ نہ کھا سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک کر کے آیا تو ان کو کھانا آسان، کسی کو بوٹی آئی، کسی کو چھوٹی بوٹی آئی، کسی کو زیادہ، جس طرح 100 بکرا کھا گیا۔ اچھا، ایک اور ایگزامپل ہے کہ یہ ایک مقام ہے اے اور وہاں پہ ایک مقام ہے بی، یہاں پہ 20 پیکٹ پڑے ہیں جی، 1 کلو کا ایک پیکٹ ہے جی، اور ایک بچے کو ہم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ 20 پیکٹ ہیں، ایک پیکٹ 1 کلو کا ہے، یہ اس مقام سے اس مقام تک آپ نے پہنچانے ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ 20 پیکٹ ہیں اور 20 منٹ ہے آپ کے پاس، اور ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اور اس بچے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے اس مقام تک پہنچانے ہیں۔ ایک تو یہ میتھڈ ہے۔ اب دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک اٹھاؤ اور وہاں رکھ کے آؤ، پھر آگے دوسرا اٹھاؤ وہاں رکھ کے آؤ، تیسرا اٹھاؤ وہاں رکھ کے آؤ۔ ایک دوسرا یہ میتھڈ ہے۔ اب کون سا میتھڈ اس کے لیے آسان ہے، اکٹھا لے جانا یا ایک ایک کر کے لے جانا؟ بتائیں گے ذرا۔ ایک ایک کر کے لے جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہے، اس کو ہم 20 کلو کا وہ وزن اس کے سر پہ رکھ دیں تو ہو سکتا ہے وہ 20 منٹ ادھر ہی بیٹھا رہے، اس سے اٹھے ہی نہ آ جائے، یا وہ کوشش کرے اور وہ گر جائے، ہو سکتا ہے، یا وہ جو ہم نے گڑی بنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے گر جائے، تو وہ بڑا پریشان ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس کو جب 20 منٹ دیے تو ہو سکتا ہے وہ 20 منٹ سے بھی کم فاصلے میں یہاں سے ایک ایک کر کے وہ ادھر پہنچا دے۔ جب ایک برڈن ہے کام کا، ایک اکٹھا کام آ گیا ہے، تو اس کے لیے ایک چیلنج مشکل ہے۔ اگر ہم نے کام کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر دیا ہے تو وہ ایزیلی کر لے گا۔ اچھا، ایک بچے کو ہم 5 کلومیٹر دوڑاتے ہیں، ہم اسے بولتے ہیں کہ 5 کلومیٹر آپ نے دوڑنا ہے، یہ مقام اے ہے اور 5 کلومیٹر کے بعد مقام بی ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے، 5 کلومیٹر لگاتار آپ نے دوڑنا ہے۔ تو 5 کلومیٹر لگاتار دوڑنے کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے 5 کلومیٹر دوڑنا ہے، لیکن آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ نے 1 کلومیٹر کے بعد آپ نے وقفہ کرنا ہے،
آپ نے ریسٹ کرنی ہے، آپ نے فریش ہونا ہے، پانی پینا ہے. جب آپ فریش ہو جائیں گے، جب آپ ایزی فیل کریں گے، پھر آپ نے دوسرا کلومیٹر دوڑنا ہے. پھر دوسرا کلومیٹر ختم ہو جائے گا، پھر آپ نے اس طرح ریسٹ کرنی ہے، فریش ہونا ہے، پانی شانی پینا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلومیٹر دوڑنا ہے. تو کون سا کام اس کے لیے ایزی رہے گا؟ لگاتار دوڑنے والا یا اس میں ہم اس کو وقفے دے رہے ہیں؟ وہ جو وقفے دے رہے ہیں اس کے لیے سہولت ہے، اس کے لیے کام وہ پارٹس میں چینج ہوتے. ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. کل بھی ہم نے اس چیز کو سمجھا، پڑھا، آج پھر اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ فرض کریں 3 چیزیں ہیں جی، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، ایک بچے نے لیسن یاد کرنا ہے. اچھا، اس بچے نے اس کی ایکسرسائز بھی یاد کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس بچے کو ہم نے ایک سٹوری بھی یاد کرانی ہے. اب 3 چیزیں ہیں ہم نے ایک کلاس کے بچوں کو ہم نے یاد کرانی ہے. اب نارمل پہلے کیا ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ ٹیچر سیشن ہوتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپ ہوتی ہیں، نئے نئے میتھڈ آتے ہیں، چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور چیزوں کو آسان طریقے سے آگے ڈیلیور کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. اب تو ماشاءاللہ کافی ہمارا اسٹاف جو ہے یا ٹیچنگ کے میدان میں بھی اس طرح کی کافی چیزیں آ گئی ہیں کہ ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ اب ٹیچر نے آدھا سبق ایک دن پڑھا دیا اور اگلے دن بچوں سے کہا کہ جی اس کو آپ نے یاد کر کے سنانا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-4 بچے سنا سکیں، وہ بھی رٹا لگا کے. پھر اگلے دن آدھا سبق پڑھا دیا. اچھا، پھر کیا ترتیب کہ اب اس نے سبق پڑھا دیا لیکن رزلٹ جو ہے وہ 2% ہے یا 5% ہے، 50% بھی رزلٹ نہیں مل رہا. اب کیا سین کہ اب وہ سبق سے تنگ آ کے اس نے جیسے ہی اس نے پڑھا دی، پھر اس کے بعد ایکسرسائز میں آپشن والے کویشچن ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، ٹرو فالس ہے، آنسر کویشچن ہے. اب وہ اس نے کرا دی. اب وہاں پہ بھی وہی ٹینشن ہے کہ 2 دن اس نے سبق پڑھایا، اس دن آنسر کویشچن ہے، آنسر کویشچن 5 ہے. اب اس نے 5 کویشچن ایک ہی دن دے دیے. یہ میں 5 کلاس کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ چھوٹی کلاس ہے، یہ چھوٹی کلاس کو ہم انگلش پڑھاتے ہیں. یہ پریکٹس میٹرک تک بھی کیا جاتی ہے. اگر ہم 9-10 کے اسٹوڈنٹوں کو بھی اس میتھڈ سے پڑھائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت اچھا فیڈ بیک ملے گا. اچھا، اب ایکسرسائز بھی ہم نے کرا لی. اب پھر تیسرے نمبر پہ اسٹوری کی باری آ گئی. ہم نے تھرسٹی کرو فرض کریں، ہم نے اسٹوری ان کو ایک دن میں پڑھا دی اور کہا کہ اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا. اگلے دن 3-4 بچوں کو ٹیسٹ یاد ہوگا. پھر ہم اگلے دن پھر اسی کو ریویو کر لیں گے کہ جی پھر ٹیسٹ ہوگا. اچھا، پھر اگلے دن پھر ٹیسٹ ہوگا. نتیجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے 2 ہفتے گزر جائیں، صحیح طرح اسٹوری بھی یاد نہیں ہوگی، صحیح طرح لیسن بھی یاد نہیں ہوگا. اور ایکسرسائز جب لیسن نہیں یاد ہوگا تو ایکسرسائز وہ بچے کیسے حل کر سکیں گے؟ بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ فرض کریں ایک سبق میں فقرات جو ہیں وہ 30 ہے، تو ہم ان کو کریں کہ پہلے دن صرف ایک فقرہ ان کو سمجھائیں، پڑھائیں، ان کے ورڈز میننگ، ان کی پروننسیشن، ان کا تلفظ، ادائیگی، بے شک ایک فقرہ ان کو پڑھا دیں. اور بار بار ان بچوں کو کہیں ایک فقرہ پڑھائیں اور بچوں کو کہیں کہ اس کو 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں. پھر 2-4 بچوں سے آپ سن لیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 بچوں کو بولیں کہ ایک دوسرے سے یہ فقرہ سنیں، وہ مذاکرہ کریں گے، مذاکرے سے چیز ذہن میں بیٹھتی ہے. اچھا، جب پہلے دن ایک اسٹیٹمنٹ دی، ایک فقرہ دیا، بچوں نے بڑے اچھی طریقے سے یاد کر لیا، اگلے دن وہ بڑے ہیپی موڈ میں سنائیں گے اور ان کے اندر ایک جذبہ ہوگا، ان کے اندر ایک شوق ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن آپ 2 لائنیں دیں گے اور 2 لائنیں وہ یاد کر لیں کیونکہ ان کے ایک اسٹیمنا بڑھ رہا ہے. اچھا، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اب چھوٹے بچوں کو آپ انگلش پڑھا رہے ہیں. اچھا، ساتھ میں آپ نے جو آنسر کویشچن ہے، آپ نے ایک پہلا کویشچن دے دیا کہ صرف ایک کویشچن آپ نے یاد کرنا ہے. ساتھ سٹوری چاہیے تھرسٹی کرو والی، آپ نے صرف ایک لائن سٹوری کی دے دی. ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد لیسن بھی ان کو یاد ہوگا، سٹوری بھی ان کو یاد ہوگی، ایکسرسائز پر بھی ان کو عبور ہوگا، وہ بھی ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، ان کو آتی ہوگی. کیونکہ 2 ہفتوں میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سمجھایا ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے دماغ میں چیز کو ڈالا ہے، تھوڑی تھوڑی بات ان کو سمجھائیے اور ان کو جب یاد ہو گئی ہے تب آپ اگلے اسٹیپ کے آپ لوگ گئے ہیں. تو اس طرح بچوں کو اچھے طریقے سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دیر پا یاد رہتی ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوڑ لگاتے ہیں تو اس دوڑ میں سارے بچے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟
بس یہی اس میں بات سمجھانا تھی کہ آپ سلیبس بنائیں گے، آپ ایک کرائٹیریا بنائیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے اس منتھ میں کرانی ہیں. بے شک آپ ایٹ اے ٹائم روزانہ 5 چیزوں کو پڑھائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں.